قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے۔ یعنی اگر آپ قرآن کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کریں گے تو گناہ گار نہیں، لیکن خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب بھی تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ دوسری بات کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی سنت ہے۔ قرآن کی 114 سورتیں 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا سنت ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن کی آیت ہے، تو بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی ناپاک ہے تو وہ تو ویسے بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن اگر کسی نے وضو نہیں کیا ہوا اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ لگانا پڑ گیا ہے تو ہاتھ نہ لگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی باوضو ہو کے ہاتھ لگایا جائے۔ اسی طرح جو خواتین ماہواری کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، حیض و نفاس میں ہوتی ہیں، جب مرد و عورت ناپاک ہوتے ہیں تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے بھی نہیں، وہ اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہاں اگر دعا کے طور پہ کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، قرآن کی آیت سمجھ کے نہیں پڑھتا تو پھر جائز ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کام کی شروع کرنے سے پہلے سنت سمجھ کے پڑھ لیتا برکت کے لیے تو بھی جائز، لیکن قرآن کریم کی آیت سمجھ کے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاک کوئی پڑھے گا تو یہ نہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم جب سورت شروع کرتے ہیں تو سورت فاتحہ اور سورت کے شروع کے درمیان میں بسم اللہ نہ پڑھنا سنت ہے۔ مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم نے پڑھ لی، اور اب ہم نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، تو اب ایسے نہیں پڑھنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، نہیں، بلکہ کیسے پڑھنا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو گناہ نہیں، کیونکہ اس بارے میں بھی دلائل اور روایات موجود ہیں۔ لیکن جو مستند روایات ہیں اس میں یہی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ درمیان میں دی۔ اچھا، موبائل کے اوپر اگر قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو بغیر وضو کے انگلی لگا کے بھی موبائل کے اوپر پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ موبائل کی اسکرین اوپر آ جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے تسمیہ جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے بتایا یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کو احترام اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کریم کا احترام ضروری ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے یہ احکام اور مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق